الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے، انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نامی نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، یہ لمحات، یہ اوقات انتہائی قیمتی لمحات ہیں۔ ان لمحات میں ہر وقت اللہ رب العالمین کی رحمت برس رہی ہے، حتیٰ کہ صبح کے ٹائم انسان کھانا کھاتا ہے، سحری کرتا ہے، اپنی ضرورت کے لیے کرتا ہے، جسم کو مضبوط اور قوی بنانے کے لیے، تاکہ میں کچھ کھا لوں، سارا دن میرا آرام سے گزر جائے۔ روزہ رکھنا ہے، لیکن انسان کے جسم کی یہ ضرورت ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارا سحری کھانا بھی اللہ کی رحمت اور اس کی برکت. تسحروا فإن فی السحور برکہ. اللہ اکبر. دن بھر کچھ نہیں کھایا پیا، افطاری ہے. جہاں اللہ کا حکم تھا کہ اب کھانا پینا بند کر دے، اللہ نے رحمت کی. اب افطاری کے وقت میں فوراً افطاری کرو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت خیر و بلائی پر رہے. اللہ کی رحمت. میں آپ اگر جان بوجھ کر لیٹ کرو گے تو گناہگار ہوگے. یہ رمضان المبارک کی رحمت اور اس کی برکت، اس کا پروٹوکول. فمن شہد منکم الشہر فلیصم. جو انسان اس مہینے کو پا لیتا ہے اس کی زندگی میں آ جاتا ہے رمضان کی عزت اور اس کا پروٹوکول، اس کا احترام یہ ہے کہ مومن روزہ رکھے. یہ اتنی رحمت ہے. ہر عمل کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. روزے کا اجر اللہ رب العالمین کے سوا اور کسی کو نہیں پتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے لیے اور میں نے اس کا بدلہ بھی دینا. یہ رمضان کا روزہ کتنا قیمتی ہے اور یہ کیوں قیمتی ہے؟ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے، نہ وہ بیمار ہے کہ روزہ رکھنے کی استطاعت و طاقت، نہ وہ انسان مسافر ہے جو اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل، نہ وہ عورت ہے کہ جس کو ایام ہو وہ روزے سے بری ہے بعد میں قضا دے، جان بوجھ کر صحت مند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے جان بوجھ کے ایک روزہ چھوڑ دیا ہے، اب ساری زندگی روزہ رکھتا رہے تو اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا. آخر یہ کیوں؟ یہ اللہ کی رحمت کیوں؟ اللہ اکبر. اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کی رحمت، یہ روزے کی برکت، یہ سحری کا ٹائم کھانے اور پینا یہ رحمت اور برکت کا سبب، یہ افطاری کا ٹائم خیر و بلائی کا سبب. آخر یہ ساری رحمت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اس مہینے کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا ہے. قرآن مجید کا تعلق رمضان المبارک کے ساتھ بہت گہرا ہے. اور پھر سال بھر کے ذرا غور فرمائیں کہ باقی 11 مہینے بھی تو اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. سارے مہینے اللہ تعالیٰ نے جس دن زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا اسی وقت سے سال بھر کے 12 مہینے بنائے. یہ رمضان کو اتنی عزت و شرف کیوں؟ رمضان کا اتنا مقام کیوں؟ کیوں جنت کے دروازے جو ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، انسانوں کے دلوں پہ اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوتی ہے. رمضان کی ہر رات اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں. آخر یہ اتنی رحمت اور برکت کیوں؟ ایک ہی وجہ ہے، اس وجہ سے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن مجید کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو اس مہینے میں نازل فرمایا. اور پھر آگے چلیے، یہ امت کوئی 40 کے پیٹے میں جا رہی ہے، کوئی 50 کے پیٹے میں، کوئی 60 سے، وہ بہت کم ہے جو 70 سے تجاوز کرتے ہوں گے، بلکہ اس سے پہلے ہی اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے. اللہ اکبر. پہلی امتوں کی عمر پتہ کتنی تھی؟ 1000 سال، 2000 سال. نوح علیہ السلام کی عمر مبارک 1050 سال تھی.
ہزاروں کی بات تو چھوڑیے، یہ تو سینکڑوں میں نہیں جاتے۔ رحمت دیکھیے اس امت پر اللہ رب العالمین کے اس رمضان کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ مسلمان غور تو کر، اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک کے آخری عشرے میں ایک رات ایسی رکھی ہے جو مومن اس ایک رات کی عبادت کر لیتا ہے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کی تاریخ تحدید نہیں کی، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں بالیقین فرمایا ہو کہ بس یہی رات ہے۔ فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی خبر دی، میں باہر نکلا تمہیں بتانے کے لیے، لیکن دو بندے لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، ان کی صلح کرانے لگ گیا تو میرے دماغ سے مٹ گئی کہ وہ کون سی رات ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں تیاری کرو۔ یہ رات کتنی بابرکت ہے، کتنی پررحمت رات ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ جب الف ہزار مہینے کی بات آئی، ہم نے کیلکولیٹر مارا، پتا چلا 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں، اور تیرا کیلکولیٹر ادھر تک ہی رہتا ہے، اس سے آگے نہیں جاتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا خیر، یہ نہیں فرمایا کہ الف شہر کے برابر ہے، بلکہ فرمایا خیر من الف شہر۔ الف شہر تو کچھ بھی نہیں، اس سے کہیں بہتر ہے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے کہ اس رات کو ہم نے آسمان لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں قرآن مجید کو مکمل نازل فرمایا تھا، اور پھر اس کے بعد آسمان دنیا سے زمین پر ہم نے بوقت ضرورت جتنا سمجھا اتنا ہم نے نازل کیا۔ یہ ہم نے قرآن مجید کو اس رات میں نازل فرما کے یہ امت پر بہت بڑا احسان کیا اپنے بندوں پہ۔ اور یہ رمضان کا مہینہ ہماری حالت کیا ہے؟ کہنے والا سننے والے سب برابر ہیں۔ ہمارے ہاتھ سے موبائل نیچے نہیں اترتا، ہم نے قرآن مجید کیا پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر۔ سلف صالحین، امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے سارا سال حدیث کی خدمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی خدمت، لوگوں کو درس و تدریس میں مشغول ہے، زندگی اپنے دین کے لیے وقف کی ہوئی تھی، لیکن جب رمضان آتا تو مجالس حدیث بند کر دیتے۔ اب کوئی اسٹوڈنٹ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس نہیں پڑھتا تھا، بلکہ رمضان میں امام مالک رحمہ اللہ کی یہی روٹین ہوتی تھی کہ سارا دن قرآن ہی پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، وہ تو امام مالک تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بالکل قریب تھے۔ میں آج کی بات کرتا ہوں، 1985 میں فوت ہونے والے عظیم محدث بخاری کے حافظ، جو چیز ایک بار پڑھ لیتے وہ یاد ہو جاتی، اس لیے اخبار نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ کتنے عجیب انسان تھے یار، ان کو چھوڑیے، اپنے قریب کے لوگوں کو ہی دیکھتے، پڑھا کرو۔ آج مصیبت ہے، مسلمان نے اپنے اسلاف کی تاریخ کو نہیں پڑھا، سیرت کو نہیں پڑھا۔ ہم نے کیا پڑھا ہے؟ ہم نے غیروں کی تاریخ تو ہم نے بڑی پڑھی، ہم نے اغیار کے قصے کہانیاں تو بڑے پڑھے، ہمیں اسپائڈر مین اور دیگر بڑے اچھے لگتے ہیں، لارڈ میں کالے کا قانون بڑا اچھا لگتا ہے۔ ہمیں اگر اچھا نہیں لگتا تو اللہ رب العالمین کا قانون اچھا نہیں لگتا، کہ جس کے اندر ہمارے لیے سراپا ہدایت ہے، ہدی للناس۔ یہ قرآن پڑھیے، یہ ہدایت ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، میں آگے چل کر ذکر کرتا ہوں، میں ذرا آپ کو یہ بات بتا دوں، حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ، اللہ اکبر، جہاں لیٹے ہیں اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ایک سال بیمار ہو گئے،
رمضان آ گیا. رمضان میں ڈاکٹروں نے کہا جی آپ روزہ نہیں رکھیں گے کیونکہ آپ کی صحت کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ افطار کریں، روزہ نہ رکھیں. مجبوری. جب رمضان گزر گیا نا تو کسی دوست نے پوچھا، قریبی ایک ماننے والے نے، محبت کرنے والے نے پوچھا حفصہ صاحب کیسی طبیعت ہے؟ کہنے لگے یار رمضان کا مہینہ گزر گیا، بڑا دکھ ہوا ہے. کس بات کا؟ روزہ نہیں رکھ سکا، کئی روزے چھوٹ گئے ہیں. ڈاکٹروں نے کہا نہیں رکھنے، تو کیا کر سکتا تھا. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ 30 قرآن مجید پڑھ لیے ہیں. 30 قرآن مجید، 2 3 5 10 نہیں، 30 قرآن مجید. روزانہ ایک قرآن، روزانہ. ہم سے ایک پارا نہیں پڑھا جاتا، ہمارے کام ہی نہیں ختم ہوتے. ہم بانٹتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر. میں نے پچھلے جمعے میں بتایا تھا کہ ہمارے ایک دوست یہاں چلے گئے پاکستان چھوڑ کے. وہ کہتے ہیں شیخ صاحب سارا سال کام کرتا ہوں، رمضان کا مہینہ کام چھوڑ دیتا ہوں. اللہ رمضان کے بعد اتنا دے دیتا ہے کہ یہ مہینہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ اس میں کام نہیں کیا. اللہ کی عبادت جتنی ہو سکتی ہے وہ کرتے ہیں. آج بھی ایسے موجود ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہیں. میرے نانا جان رحمۃ اللہ علیہ جب آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھتے تھے تو روزانہ ایک قرآن اور 10 پارے پڑھتے تھے. تحدیث نعمت کے لیے یہ کوئی فخر کی بات نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے. میں گناہگار، اللہ اکبر. آج بھی اللہ کی یہ رحمت ہے. مجھ سے چھوٹا بھائی حافظ محمد ابو سفیان حافظہ اللہ یہاں کویت میں ایک جمعہ آپ کو پڑھا کے گئے ہیں، وزٹ پہ آئے تھے. آج بھی اس کی روٹین ہے کہ پہلے رمضان سے لے کر آخری رمضان تک روزانہ ایک قرآن مجید پڑھنا اسے، کئی سالوں سے. بھائیو یہ قرآن، اس کے ساتھ تعلق قائم کرو کیونکہ رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور آپ سب سے زیادہ سخی رمضان میں ہوتے جب آپ کو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ملتے، ملاقات کرتے رمضان میں. وكان جبريل علیہ السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ. پورا مہینہ ہر رات جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی. یعرض علیہ النبی القرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور کرتے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن سناتے پورا مہینہ. اتنا اہتمام. اور پتہ ہے آپ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں کتنا قرآن پڑھتے تھے؟ رات کو مصیبت کوئی ایک ہو. پہلے ہم شوق سے رات کو قرآن مجید سنتے تھے، تراویح پڑھتے تھے. اب نہ پڑھانے والوں میں شوق رہا نہ سننے والوں میں شوق رہا. کہتے جی ربع پارے سے زیادہ نہیں پڑھنا، ہماری ٹانگیں تھک جاتی ہیں. ہمارا تو یہ تعلق ہے. ہم نے بچپن میں دیکھا کہ رمضان میں خصوصی اہتمام ہوتا. اگر مسجد کے امام صاحب حافظ قرآن نہ ہوتے، باہر سے حافظ منگوایا جاتا تاکہ پورا قرآن سننا. یہ شوق ہوتا تھا. آج تو یہ ہر جگہ کی، میں ادھر کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا پہ یہ مصیبت ہے. اب الا ماشاء اللہ قرآن سنتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں ایک رکعت میں 5.25 پاروں کی تلاوت کرتے تھے. تفطرت قدما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پھٹنے لگتے تھے کھڑے ہو کے. اتنا لمبا قیام، اتنا لمبا قرآن پڑھتے تھے. جبریل امین علیہ السلام، آپ اندازہ کریں کہ غیر رمضان کی یہ حالت ہے تو رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پڑھتے ہوں گے. صحابی کیا بیان کرتے ہیں، آپ نے ہمیں 3 راتیں نماز تراویح پڑھائی. 3 رات. تیسری رات جو تھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا قیام کیا کہ ہمیں ڈر ہوا کہ ہماری سحری نہ چھوٹ جائے، فوت نہ ہو جائے. پھر آپ نے ایک وتر پڑھا کے فرمایا جو جا کے سحری کرو. ساری رات کھڑے رہے. اللہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے. اللہ تعالیٰ کو بھی یہ ترس آیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ خوش ہوتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے، میں خوش ہوتا ہوں آپ آرام کرتے ہوئے ہو. تو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اللہ اکبر. اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر سو بھی جایا کریں، آرام بھی کر لیا کریں، ساری رات نہ قیام کیا کریں. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفة من الذین معک. اللہ جانتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل امین علیہ السلام کو رمضان کی ہر رات قرآن سنایا کرتے تھے. یہ قرآن ہدایت ہے. ھدی للناس ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. آج ہم قرآن کو ہدایت کے لیے نہیں پڑھتے، اور یہ بات یاد رکھیں جو قرآن مجید کو ہدایت کی نیت سے پڑھے گا اللہ اس کو ضرور ہدایت دے گا. جو اجر و ثواب کی نیت سے پڑھے گا اللہ اس کو اجر دے دے گا. جو انسان شفا کی نیت سے پڑھے گا اللہ اس کو شفا دے گا. ہدایت نہیں ملے گی، ہدایت تب ملے گی جب انسان ہدایت کی غرض سے اس قرآن مجید کو پڑھے گا، تلاوت کرے گا. اجر و ثواب مل جائے گا، شفا مل جائے گی، دیگر مقاصد جو آپ کے ہیں ان کے لیے نیت کر کے پڑھیں گے مل جائے گی. لیکن ہدایت کب ملے گی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. جب نیت کر کے اہتمام کر کے اس بات کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا کے قرآن مجید کی طرف آؤ گے پھر اللہ ہدایت دے گا. یہ قرآن اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، یہ قرآن تمہاری سفارش کرے گا. اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صاحب کسے کہتے ہیں؟ صاحب. آپ کو کوئی بندہ جانتا ہو نا، یا آپ کسی کو جانتے ہو، دیر کے بعد اس سے ملاقات ہو، تھوڑی دیر ملاقات ہو، آپ اپنے دل کی بات اس سے نہیں کرتے حالانکہ آپ جانتے ہوتے. آپ اپنے دل کی بات اس سے نہیں کرتے حالانکہ آپ کا وہ پرانا واقف ہے، جانتا ہے. اگر کوئی عام آدمی بھی آپ سے 2-4 گھنٹے مسلسل بیٹھ کے الگ سے بیٹھ کے گفتگو شروع کر دینا تو آپ سمجھتے ہو کہ یار یہ میرا اچھا دوست ہی ہے، اچھا بن گیا. آپ اس کے بغیر کسی وجہ کی اپنے دل کی باتیں بھی اس سے کرنی شروع کر دیتے ہو کیونکہ وہ آپ کے ساتھ، وہ تھوڑی دیر کے لیے، دیر کے بعد جانتا بھی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ملا اور چلا گیا، اس کو آپ نے کوئی بات نہیں بتائی. یہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے آپ کے ساتھ رہا ہے، آپ نے اس کو باتیں بتانی شروع کر دی. صاحب اس کو کہتے ہیں. اقرأ القرآن، پڑھتے رہو، قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو. اور رمضان میں خصوصی طور پر اس لیے کہ نازل اس مہینے میں ہوا، اگر اس مہینے میں بھی نہیں پڑھنا جبکہ شیاطین کو جکڑ دیا گیا ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. شیطان روکتا ہے عام دنوں میں قرآن مجید پڑھنے کے لیے، اس لیے تو فرمایا جب بھی قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ پڑھا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ وہ راستے میں بیٹھا ہوا نہیں پڑھنے دیتا. اب تو اس کو جکڑ دیا گیا، اب تو پڑھ لو. اس کا مطلب یہ ہوا وہ تو جکڑا ہوا ہے لیکن آپ شیطان بن کے آپ اس کے قریب نہیں آتے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. اگر انبیاء کے دشمن شیطان انسان بھی ہے تو جن بھی ہیں، تو کیا معلوم تم خود شیطان ہو. ٹٹول اپنے دل کو. اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اللہ کی برکتیں نازل ہو رہی ہیں، اور تو اب بھی قرآن سے دور ہے. اس کا مطلب ہے تجھے اپنی فکر کرنی چاہیے کہ تو ہے کون، انسان ہے کہ شیطان ہے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قرآن پڑھو، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو کیونکہ قیامت کے دن یہ تمہاری سفارش کرے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان. روزہ اور قرآن دونوں مسلمان مومن بندے کی شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے. یقول الصیام
اے رب منعتهم الطعام والشراب والشهوة فشفعنی فی، اللہ میں نے اس کو کھانے پینے اور خواہشات سے روکا تھا، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، اللہ میں نے اس کو رات سونے سے روک دیا تھا، فشفعنی، یہ رات کو قیام کیا اس نے، قرآن سنا، قرآن پڑھا، اللہ میں نے اس کو رات کو نیند سے دور رکھا، فشفعنی فیہ، میری سفارش قبول فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فیشفعان، اور جن کی گارنٹی ہے سفارش کی ان کی طرف ہم آتے نہیں، جن کی گارنٹی نہیں ان کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں۔ قرآن اور رمضان روزہ سفارش کرے گا، کسی بابے نے سفارش نہیں کرنی، کسی پیر نے سفارش نہیں کرنی، سفارش کرنی ہے تو قرآن نے سفارش کرنی ہے، روزے نے سفارش کرنی ہے۔ اس کی طرف آئیے جس کی گارنٹی خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، سفارش کریں گے بھی اور ان کی سفارش قبول بھی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس لیے آئیے اپنے اس وقت کو، یہ تھوڑا سا وقت ہے، ایام معدودات، کل انتظار تھا، آج 12واں روزہ ختم ہو رہا ہے، 12 دن، ایک عشرہ تو گیا، دوسرا بھی 2 دن چلے گئے، باقی دن کیا رہ گئے ہیں۔ آئیے اپنے آپ کا محاسبہ کریں، غور کریں کہ ہم نے پچھلے دنوں میں کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں رمضان المبارک اور غیر رمضان میں قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ محترم حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا خوش ہو جاؤ۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کس بات پہ خوش ہو جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ھذا القرآن سبب طرفه بید اللہ فی ید اللہ وطرفه فی ایدیکم، یہ قرآن کی وجہ سے خوش ہو جاؤ۔ یہ قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کا ایک کنارہ اللہ کے پاس، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ایک کنارہ تمہارے پاس ہے، لہذا اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ سے ملنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، تو اس قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آجو اپنے داخلی اختلافات ختم کر لو۔ آج بھی امت مسلمہ اگر ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا چاہتی ہے تو اس کے لیے ایک ہی حل ہے، قرآن مجید کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مضبوطی سے تھام لو، سارے اختلاف ختم ہو جائیں گے۔ کسی فقہ پر اختلاف ختم نہیں ہو سکتا، کسی امام کی بات پر اختلاف ختم نہیں ہو سکتا۔ اگر آج بھی اختلاف ختم ہو سکتا ہے تو یا اللہ کے قرآن سے ختم ہو سکتا ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے ختم ہو سکتا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یہ قرآن مجید، اس کی برکت، یہ سراسر برکت ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، یہ بابرکت کتاب ہے، لیکن برکت اس سے نہیں آتی کہ اس کو ریشمی غلاف میں لپیٹ کر اوپر رکھ دیا جائے، اس سے برکت نہیں آتی۔ برکت آتی ہے اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے برکت آتی ہے۔ یہ لوح قرآنی سے لٹکانے سے کوئی برکت نہیں۔ ڈانگ رچایا ہوا مسلمانوں نے شارٹ کٹ جنت تک پہنچنے کا، برکت ہے پورا قرآن، برکت ہے یہ لوح قرآنی۔ الف لام میم، الف لام میم صاد حامیم، حامیم عین صاد قاف، یہ کیا تماشا ہے؟
قرآن پڑھنا نہیں، طویل بنا کے گلے میں لٹکا لو. قرآن مجید پڑھنا نہیں، سمجھنا نہیں، لوح قرآنی فریم کرا کے گھر میں لٹکا لو، برکت ہوگی. کیسے ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا تھا. آپ نے فرمایا اقرأ القرآن، قرآن پڑھو. اور جو پڑھتا ہے، جو اس کو سمجھتا ہے، جو اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتا ہے، جو اس کو اپنا ساتھی بنا لیتا ہے، قیامت کے دن اسی کے لیے فرمایا جائے گا. رب العالمین فرمائیں گے اقرأ وارتقِ، یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن سے یہ کہا جائے گا اقرأ وارتقِ كما كنت ترتل ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس قرآن مجید کے پڑھنے والے کو کہا جائے گا اے صاحب قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجے چڑھتا جا، اور اس طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا جس طرح دنیا میں پڑھتے تھے، تاکہ تمہارا مقام، تمہارا بنگلہ، تمہاری کوٹھی، تمہارا مقام و مرتبہ جنت میں سب سے اونچا ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ برکت ہے، فاتبعوہ، اس کی اتباع کرو. کیسے کرو گے؟ جب پڑھنا نہیں، سمجھنا نہیں، سیکھنا نہیں تو کیسے؟ سیکھنے والے، سکھانے والے سب سے بہترین، اور ہم اس کی طرف آتے نہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں موقع ہے، سانس چل رہے ہیں، زندگی ہے، موقع ہے. کتنی اب تو سوشل میڈیا نے ہر چیز، کتنی ویڈیو آپ دیکھ چکے ہیں زندگی اور موت کی کشمکش میں بھی. جس کا قرآن کے ساتھ زندگی پر تعلق رکھتا ہے وہ اس کو دنیا کی ہوش ہے نہیں ہے، اس کی زبان سے قرآن ہی پڑھا جاتا ہے. آج کتنے ایسے واقعات. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں صاحب قرآن بنا دے اور قرآن مجید پڑھنے والا بنا دے، اس پر عمل کرنے والا بنا دے، تاکہ ہماری بھی زندگی اسی طرح روشن زندگی بن جائے جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی زندگیاں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں دن کے وقت اگر مدینے کی گلیوں میں جاؤں تو مجھے نہیں پتا کہ یہ کس کا گھر ہے، یہ کس کا گھر ہے. ہاں اگر میں رات کے وقت جاؤں تو مجھے پتا چل جاتا ہے کہ یہ فلاں میرے صحابی کا گھر ہے، یہ فلاں میرے صحابی کا گھر ہے، کیونکہ رات کو میں ان کے قرآن پڑھنے کی آواز سنتا ہوں. اللہ رب العالمین ہم سب کو ما حق ہو کتاب و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفها بشفائك وداوها بدوائك. اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وغزة. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا واهدهم صراطا مستقيما. اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم اجبر كسرهم، اللهم ارحم ضعفهم. اللهم عليك باليهود وعوانهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.